اگر یہ سیلاب عذاب الہی ہوتا تو یہ سب سے پہلے ان محلات پر آتا جن محلات میں دن رات گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان فیکٹریوں کے اندر آتا جہاں پر دن رات 2 نمبر چیزیں تیار ہو کر بیچی جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان دفاتر میں آتا جہاں پر سود کا لین دین کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ان علاقوں میں آتا جہاں پر سب سے زیادہ گندگی اور زنا کیا جاتا ہے۔ یہ ان فیکٹریوں پر آتا جہاں پر شراب تیار کی جاتی ہے۔ یہ ان جگہوں پر آتا جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ یہ آتا ہے بیچارے غریب کی کٹیا کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ آتا ہے اور فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آتا ہے اور علاقوں کے علاقے تباہ کر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب نامہ۔ ہماری شعوری حالت یہ ہے کہ ہم ہر انجانی چیز کو اور اچانک آ جانے والی چیز کو عذاب الہی کہہ دیتے ہیں۔ آج کل سیلاب کے متعلق بھی کچھ لوگوں کی ایسی ہی آ رہا ہے، بعض انہیں عذاب قرار دے رہے ہیں، بعض بد عملی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں اور بعض کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ عذاب نہیں بلکہ نالائکی ہے۔ ہم نے ڈیم نہیں بنائے، تیاری نہیں کی، بارش کے پانی کی محفوظگی کے لیے کسی قسم کا انتظام نہیں کیا، تو یہ سزا ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ یہ ہماری نالائکی کی سزا ہے۔ تو اب ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی معاونت کرنی چاہیے۔ اگر یہ سیلاب عذاب الہی ہوتا تو یہ سب سے پہلے ان محلات پر آتا جن محلات میں دن رات گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان فیکٹریوں کے اندر آتا جہاں پر دن رات 2 نمبر چیزیں تیار ہو کر بیچی جاتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے ان دفاتر میں آتا جہاں پر سود کا لین دین کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ان علاقوں میں آتا جہاں پر سب سے زیادہ گندگی اور زنا کیا جاتا ہے۔ یہ ان فیکٹریوں پر آتا جہاں پر شراب تیار کی جاتی ہے۔ یہ ان جگہوں پر آتا جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ یہ آتا ہے بیچارے غریب کی کٹیا کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ آتا ہے اور فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آتا ہے اور علاقوں کے علاقے تباہ کر جاتا ہے۔ یہ آتا ہے اور مسجد کیا اور گلی کوچے کیا اور مدرسے کیا اور غریب کا گھر کیا، یہ وہاں پر آتا ہے۔ یہ ہماری نالائکی ہے، اسے کبھی بھی عذاب الہی نہ سمجھے۔ یہ آزمائش ہے، یہ اس وقت تک آزمائش رہے گی ہماری نالائکیوں کی، ہماری چشم پوشیوں کی، جب تک ہم اس کے لیے انتظام نہیں کریں گے۔ قدیم سے قدیم زمانے میں بھی لوگوں نے پانی کے ٹھہراؤ کے لیے انتظام کیا ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں جو پنجابی کلچر ہے، یہاں پر ہمارے ہاں پانی کے انتظام کے لیے تالاب بنائے جاتے تھے۔ بارش کے پانی کو وہاں پر اکٹھا کرنے کا ہمارا قدیم طریقہ تھا، اور جدید طریقہ ہمارے ہاں موجود ہے ڈیم، لیکن ہم کسی بھی ڈیم کو پورا نہیں ہونے دیتے، کسی بھی پروجیکٹ کو پورا نہیں ہونے دیتے، اور یہی لوگ اس کے لیے یہ بڑے بڑے وڈیرے اس کے اندر رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایسے ایسے وڈیرے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے غریبوں کے شہروں کو ڈبو دیا ہے۔ ایسے ایسے بااثر لوگ موجود ہیں، اپنی 400 500 800 ایکڑ زمین تباہ نہ ہو اور لوگوں کی چاہے 10,000 ایکڑ زمین تباہ ہو جائے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4,000 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کر چکا ہے، اور یہ بھی بہت کم ہے۔ 4,000 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ گھر تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، رستے تباہ ہو گئے ہیں، آنے جانے کے ذرائع نہیں ہیں، پھر اب وہاں پر جو ذخیرہ کیا گیا تھا چیزوں کا وہ تباہ ہو گیا ہے، اور خشک چیزیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ لوگوں کی دکانوں کے اندر پانی گھسا ہے اور دکانوں کا سامان تباہ ہو گیا ہے، کپڑے بسیدہ ہو گئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بسیدہ ہو گئی ہیں، پرچون کی دکان کے اندر پانی گھسا ہے، پرچون کی دکان تباہ ہو کے رہ گئی ہے، اور ایک بھی چیز قابل استعمال نہیں رہی۔ بڑے بڑے گوداموں میں پانی گھسا ہے اور پانی نے تباہیاں مچا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی مدد کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجبور اور بے بس، غریب کی مدد کرنے والا اور بیوہ کی مدد کرنے والا دن میں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے اور رات میں نماز پڑھنے والے کے برابر ہے۔ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں نماز پڑھنے والے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا
کہ کسی مسلمان کی مدد کرنا، اسے تکلیف سے نجات دینا، میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے۔ تو ہمیں چاہیے جس حد تک ہو سکے ایسے مجبور اور بے بس مسلمانوں کی مدد کریں، پاکستان کی مدد کریں، اپنوں کی مدد کریں، یہ شعور بیدار کریں اور اچھی اور باصلاحیت تنظیموں کو اپنا فنڈ دیں۔ گلی محلے کے آوارہ لوگوں کو فنڈ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کوئی پیسے ان تک نہیں پہنچتے، یہ بھی اپنے پیسوں کا نقصان کرنے کے برابر ہے۔ بااعتماد لوگوں کو پیسہ دیں تاکہ وہ سیلاب زدگان تک واقعی امداد کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔